أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبق نمبر 10۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ یعنی پچھلے اسباق میں ہم نے جتنی چیزیں پڑھی، زبر زیر پیش پڑھا، دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین پڑھی، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک سبق کے اندر مل جائیں گی، کیونکہ یہ ایک طرح کا ریویژن ہو گیا۔ آپ نے پچھلا جتنا کچھ بھی پڑھا ہے وہ سارا آپ کو اس سبق میں ریوائز کرنے کو مل جائے گا۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خیال رکھیں، یعنی جو قواعد آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، ان چیزوں کے جو قواعد پڑھے ہیں آپ نے، ان کو آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، ان کی پختگی ہو جائے گی۔ اور صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ، یعنی حروف صحیح سے ادا ہونے چاہیے، اور خاص طور پر حروف مستعلیہ یعنی پر حروف جو ہیں وہ پر ہی پڑھے جائیں گے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں۔ جیسے موضوعۃ کی ہجے اس طرح کریں۔ ہجے کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ضو، موضوع عین زبر ع، موضوع تا دو پیش تن، موضوعۃ۔ اگر آپ نے اس کے ہجے پر غور کیا تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہجے میں، پیچھے کے جو حروف ہیں انہیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جیسے کہ موضوع، اس کو ملا دیا گیا موضوع، اور پھر جب عین کی ہجے کی گئی تو موضوع کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ موضوعہ پڑھا گیا، اور پھر جب تا کی ہجے ہوئی تو سب کو مکمل ایک ساتھ پڑھا گیا، موضوعۃ۔ اب آگے میں مشق میں سے چند الفاظ ہجے کر کے آپ کو بتا دوں۔ اب یہاں آپ غور کریں، بلو کلر سے قاف لکھا ہے، صاد لکھا ہے، طا لکھا ہے۔ تو پچھلے اسباق میں آپ نے دیکھا ہے کہ حروف مستعلیہ کو بلو کلر سے لکھا جا رہا تھا، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ حروف مستعلیہ ہیں یعنی انہیں پر پڑھنا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گرین کلر سے یہاں پر زبر اور الف کو لکھا گیا ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گرین کلر ہم نے حروف مدہ کے لیے پڑھا تھا، تو یہاں حروف مدہ ہی ہونا چاہیے، اور حروف مدہ موجود ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ اب آپ یہاں غور کریں، بلو کلر سے کھڑی حرکات کو لکھا گیا ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر۔ تو آپ نے کھڑی حرکات والے سبق میں بھی پڑھا ہے کہ کھڑی حرکات کو بلو کلر سے ہی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اگلی چیز پھر یہاں آپ کو ریڈ کلر دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہ ریڈ کلر جو ہے آپ نے حروف لین کا جو سبق تھا اس میں پڑھ لیا تھا کہ حروف لین جتنے بھی تھے ان سب کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ پورے سبق کو کلرفل اس لیے بنایا گیا تاکہ اگر آپ الفاظ نہ پہچانیں، حرکات نہ پہچانیں، حروف نہ پہچانیں، تو کم سے کم یہ کلرز کا جو ڈفرینس ہے اس سے آپ سمجھ سکیں کہ کہاں آپ کو مدہ کرنا ہے، کہاں آپ کو لین کرنا ہے، کہاں آپ کو کھڑی حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اس وجہ سے پوری کی پوری کتاب کو ہی کلرفل بنا دیا گیا۔ اب ہجے کر لوں۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قول الف مدہ ہے اس وجہ سے الف کو کھینچا گیا، صاد زیر صی، را الف زبر را، سیرو تو زبر تو، سیروت۔ ہذا ہا پر کھڑا زبر ہے تو ہا کو بھی کھینچا جائے گا، اور زال کے بعد الف ہے یعنی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اسے بھی کھینچا جائے گا، ہذا ذالک۔ اسی طریقے سے یہ کھڑی حرکات ہو گئی۔ اب یہاں آپ حروف مدہ دیکھ سکتے ہیں، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، قالو، لہو۔ یہاں آپ کھڑی حرکات دیکھ سکتے ہیں، ہاں پر الٹا پیش ہے،
سوف، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے یعنی کہ حروف لین، واو ساکن سے پہلے زیر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے یعنی کہ حروف لین۔ تو یہاں آپ کو حروف لین کی طرح ہی پڑھنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے۔ آگے چند الفاظ کی میں ہجے کر کے بتا دوں۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نون، واو پیش نو، ح یہ زیر حی، نو حی، ہ زیر ہی، نو حی ہی۔ اس ایک ہر لفظ میں آپ کو واو مدہ اور یا مدہ دونوں دیکھنے کو مل گیا۔ اس سبق میں کچھ بھی مشکل نہیں، جو پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں وہی ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں دو زبر ہے، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، یہ تنوین ہے اور یہ آپ بچپن سے پڑھتی آ رہی ہیں۔ لیسا، بین، عذابا، متاعا، جہاں جہاں میں کھینچ کر کے پڑھوں گی، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا تو حروف مدہ ہیں یا پھر کھڑی حرکات ہیں۔ طغى، شکورا، غفورا، داود، خوف، یوم، قیل، حیل، رسلہ، رسولہ۔ دونوں میں غور کریں، رسولہ یہاں واو نہیں موجود ہے، اس وجہ سے اسے ہم نے جلدی پڑھ دیا، لیکن رسولہ واو ساکن سے پہلے پیش موجود ہے یعنی حروف مدہ موجود ہے، اس وجہ سے اس کو کھینچا گیا۔ الیہ، علیہ، حمزہ اور عین میں بھی ہمیں خوب فرق رکھنا ہے۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین حلق کے بیچ والے حصے سے، ان میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ کر کے پڑھیں۔ الیہ، علیہ، صوابا، مآبا، محفوظ، مقامہ، ختامہ۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، پیچھے آپ نے جو کچھ پڑھا سارا ریوائز ہو رہا ہے اس سبق میں۔ لوح، حول، دین، بشیر، را پر دو پیش ہے، اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را پر زبر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو، را کو پر پڑھا جائے گا۔ زیر یا دو زیر آ جائے تو را باریک پڑھیں گے۔ زاہدین، راکعون، عیسی، موسیٰ، صدوری۔ را پر زیر ہے، اس را کو ہم نے باریک پڑھا۔ آوا، یہ یا جو لکھا گیا ہے اسے ہمیں نہیں پڑھنا کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں دی گئی ہے، اور جب کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا۔ آوا، قولا، سلیمان، شہودا۔ اب یہاں آپ غور کریں، یا، واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر زن، یوم ایزن۔ یہاں حمزہ موجود ہے اور حمزہ پہ حرکت بھی لگی ہوئی ہے، تو حمزہ موجود ہو، چاہے وہ اس حمزہ کی صورت میں ہو، چاہے پھر وہ اس الف کی صورت میں ہو، آپ کو اسے جھٹکے سے ہی پڑھنا ہے۔ یوم ایزن، افرأیت، اس طریقے سے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ موعودۃ، بآیاتنا، یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کھڑا زبر ہے، الف پر بھی یا پر بھی، بآیاتنا، اور آخر میں الف مدہ موجود ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں اگر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں دونوں حروف لین موجود ہیں، واو بھی اور یا بھی۔ واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے۔ اوحینا، اور ایک چیز اگر آپ اس پر غور کریں تو تینوں حروف مدہ آپ کو اس میں دکھائی دیں گے۔ نوحیہا، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، تینوں حروف مدہ اس میں سما گئے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔